المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی 5ویں ایکت بلکہ چوتھی ایکت میں سے چوتھے باب کا مطالعہ کیا تھا۔ تو چوتھی ایکت کا جو عمومی عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ ما یرجع الی الالفاظ، یعنی علوم القرآن کے وہ مباحث جن کا تعلق قرآن کی الفاظ کی تفہیم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں اور دوبارہ ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نظم میں ناظم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت منطقی ترتیب قائم فرمائی ہے، یعنی علوم القرآن کے مباحث کو درج کرنے کے لیے ایک خاص ترتیب کو ناظم رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وقد حوت ستۃ العقود، کہ یہ جو نظم ہے یہ 6 عقود پر مشتمل ہے، یعنی براڈ جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ 6 ہیں، اور پھر ان کے یعنی ماتحت اور متعدد مباحث آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بحث جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن کے اوریجنز کا سوال، قرآن مقدس کے یعنی نازل کرنے والے اور جس پر نازل ہوا اور جس واسطے سے نازل ہوا اس کے متعلق بحث آئی، یعنی قرآن کے نزول کے حوالے سے پہلی ایکت میں بات آئی۔ تو ہم نے دیکھا قرآن کی آیات کی مختلف تقسیمات کو، ہم نے اسباب النزول اور مختلف متعلق مباحث کو اس میں پڑھا۔ اس کے بعد قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اب آپ کی ذمہ داری تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچائے وہ کتاب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل ہوئی ہے۔ یعنی اب قرآن کے نزول کے بعد قرآن کی تبلیغ اور ترسیل سے متعلق مباحث کا تعلق ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی سند کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں قرات کی مختلف انواع کے ساتھ بات ہوئی۔ اس کے بعد یہ قرآن منتقل ہوا آپ تک، اب آپ کے پاس پہنچا، سب سے پہلی بات قرآن کو پڑھنے پر قادر ہونا، قرآن کی تلاوت اور ترتیل کے حوالے سے جو مباحث ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ علم التجوید اور علم القرات سے متعلق مباحث، وہ تیسری ایکت کا موضوع بنے۔ اس کے بعد آپ تک قرآن پہنچا، اب اس سے پہلے کہ آپ قرآن سے شارع کی مراد کو اخذ کریں، احکامات کو سمجھنے کی طرف آئیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھیں، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے، جملہ کوئی بھی جملہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب الفاظ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اور اپنے معنی کے ساتھ ملتے ہیں تبھی آپ احکامات کو یعنی نکال سکتے ہیں، اس جملے سے شارع کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے چوتھی ایکت میں جو ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا ما یرجع الی الفاظ، کہ اس بحث میں ہم قرآن کے الفاظ کے متعلق بات کریں گے۔ ابھی جملے کی طرف بات نہیں بڑھی، ابھی احکامات کے استنباط کی طرف بات نہیں بڑھی، لیکن جملے کو سمجھنے کے لیے پہلے الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بحث میں ہم الفاظ کی 7 مختلف اقسام کو بیان کریں گے، جس میں ہم نے دیکھا الغریب والمعرب،
اس کے بعد تیسری قسم میں ہم نے مجاز اور حقیقت کی بحث کو پڑھا، اور چوتھی قسم میں مشترک، اور پانچویں قسم میں ہم نے مترادف کو گزشتہ درس میں پڑھا۔ اب چھٹا اور ساتواں جو یعنی عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے النوع السادس الاستعارہ النوع السابع التشبیہ، ٹھیک ہے؟ تو ترتیب کے اعتبار سے آج ہمیں نوع السادس کا مطالعہ کرنا تھا، چھٹی یعنی قسم کا، لیکن میں پہلی بار اس کتاب کے درس و تدریس میں ترتیب کو ذرا پلٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پر چھٹی بحث سے پہلے ساتویں بحث کو پڑھیں گے، یعنی النوع السادس سے پہلے النوع السابع۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، میں نے کیوں پلٹا اس کو اور ناظم رحمہ اللہ نے یہ ترتیب کیوں قائم فرمائی، یہ تب جا کے سمجھ آئے گا جب ہم ان دونوں مباحث کو مکمل کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنی بات کہ ترتیب کو میں نے یعنی تھوڑا بہت تبدیل کیا ہے، ہم چھٹی قسم کو پڑھنے سے پہلے ساتویں قسم کو پڑھیں گے۔ ساتویں قسم کا جو عنوان ہے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں التشبیہ، یعنی اس کا کیا عنوان ہے؟ تشبیہ۔ ہم قرآن مقدس میں تشبیہ کے حوالے سے جو یعنی مباحث ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، تشبیہ کے جو ہم عمومی معنی بیان کریں گے کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ ہوتا ہے ایگزامپل، اگر آپ مختصر الفاظ میں بولنا چاہیں، یعنی مثال اگر ہم کبھی بیان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مثال ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کسی غامض چیز کو جس کا سمجھنا مشکل ہو اس کی تفہیم کو آسان بنانے کے لیے، یا کوئی ایبسٹریکٹ خیال ہو یعنی کوئی یعنی عقلی بات ہو، اس کو ہم کسی محسوس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ بحث یعنی مثال بہت بار پڑھ چکے ہیں، زید کالاسد، زید شیر جیسا ہے۔ زید یہاں پہ دیکھیے بہادری جو ہے، بہادری ایک وصف ہے، ٹھیک ہے؟ بہادری ایک وصف ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ زید بہادر ہے، آپ مجھے پوچھیں گے کتنا بہادر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اوصاف ہیں اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کہوں گا زید 10 کلو بہادر ہے، زید 50 درجن بہادر ہے، ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ جو یہ وصف ہے اس کی یعنی بلاغت کو سمجھانے کے لیے، اس کی مقدار کو سمجھانے کے لیے ہم کسی ایسی چیز کے ساتھ یعنی اس کو جوڑتے ہیں جس میں وہ وصف زیادہ نمایاں ہو۔ شیر کے اندر نمایاں ترین وصف کیا ہے؟ یہ بہادر ہے، شجاعت اس کا وصف ہے۔ اگر مجھے کسی عالم کے بارے میں کہنا ہو کہ فلاں عالم، میں کہوں گا کالاسدی، مثال کے طور پر میں کہوں گا فلاں عالم شیر جیسا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ کیونکہ شیر کے اندر پڑھنے کا، علم کا کوئی وصف، پڑھنے اور علم کے حوالے سے شیر اور گدھا ایک جیسے ہیں، ہے نا؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہم شیر کے امتیازی وصف کی بات کریں وہ کیا ہے؟ وہ شجاعت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں زید کی شجاعت کو واضح کرنے کے لیے، زید کی شجاعت کو ذہن کے قریب لانے کے لیے ہم اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ ملا کر جوڑتے ہیں جہاں پر وہ وصف زیادہ نمایاں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے انہوں نے اچھی ایک مثال دی، اگر عالم کے بارے میں کہنی ہے، عالم کے علم کے بارے میں بات کہنی ہے، اس کی یعنی تبلیغ کی دعوت، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں، ہم کہتے ہیں فلان کا شمس الدین، یعنی فلاں عالم یعنی آفتاب کی روشنی کے مانند ہے۔ جیسے آفتاب کی روشنی ہر طرف انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے، اسی طرح فلاں عالم کا علم تمام مخلوقات کو نفع پہنچاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے تشبیہ کا مسئلہ۔ اب ہم کہتے ہیں، دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، زید کالاسد، زید شیر جیسا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جو تشبیہ مکمل ہوتی ہے اس کے 4 اجزاء ہیں۔ کیا کیا؟ المشبہ، یعنی وہ اسم یا وہ ذات جس کے بارے میں ہم تشبیہ بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر زید کالاسد، ہمیں کس کا وصف اصلی بیان کرنا مراد ہے؟ شیر کا کہ زید کا؟ زید کا، یعنی ہم زید کا کوئی وصف سامنے لا رہے ہیں، جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے، جس کے لیے تشبیہ اختیار کی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں المشبہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے بارے میں تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد ہے المشبہ بہ، جیسے آپ مضاف و مضاف الیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے مشبہ، دوسرا ہے مشبہ بہ، وہ جس کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تیسرا ہے ادات التشبیہ. ادات التشبیہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یعنی ان ارکان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ استعارہ جو ہماری چھٹی بحث ہے اس میں باریک سا فرق ہے. استعارہ اور تشبیہ میں بہت ہلکا سا فرق ہے، وہ صرف ان اجزاء میں ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر سامنے آئے گی. تو تشبیہ کو مکمل کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہمیں چاہیے؟ ایک المشبہ، المشبہ بھی، تیسری ادات التشبیہ، اور چوتھی کوئی یعنی مشترک وصف پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا عالم کو ہم شیر کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یعنی بہادر انسان کو آفتاب کے ساتھ وصف یعنی یہ نہیں دے سکتے تشبیہ، یعنی جو بلیغ تشبیہ کا معاملہ ہے. چار چیزیں آئی تشبیہ کے حوالے سے، ایک المشبہ، دوسرا مشبہ بھی، ادات التشبیہ، اور الوصف الجامع یعنی جو جامع وصف پایا جاتا ہو. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں تشبیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں التشبیہ نوع من اشرف انواع البلاغۃ واعلیھا، کہ تشبیہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ علم البلاغہ کے اہم ترین مباحث سے متعلق ہے. بات کیا سمجھ آئی دوبارہ؟ یہ بحث لغت کے علم کی بحث ہے. اسی لیے میں بارہا آپ کو کہتا ہوں علوم القرآن کا جہاں تک تعلق ہے یہ اپنے اندر سبھی مختلف یعنی علوم کو جوڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے آخر کار ان سبھی علوم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو شارع کی مراد کے مطابق سمجھنا. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں. ایک تو ہے ہم بات کریں قرآن کو سمجھنا، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جدید دنیا میں ایک نیا عنوان قائم ہو رہا ہے ہرمیونیٹکس، حالانکہ قرآن اور اس چیز کا تعلق نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ ہم اپنی احوا کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے. نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ علوم اس لیے چاہے کیونکہ ہم قرآن کو شارع کی مراد کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کے پاس اصول فقہ کا علم چاہیے، حدیث کا علم چاہیے، آپ کے پاس لغت کا علم ہونا چاہیے. یہ سب ملا کر آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لائق بن سکیں. بہرحال تو امام سیوطی فرماتے ہیں بنیادی طور پر جہاں تک تشبیہ کا تعلق ہے یہ علم البلاغہ کی ایک اہم ترین بحث ہے. اور امام مبرد جو مشہور لغوی امام ہیں تو وہ اس تشبیہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو قال قائل هو اکثر کلام العرب لم یبہد. فرماتے ہیں کہ اگر کہنے والا یہ کہے گا کہ عربوں کا اکثر کلام، عربوں سے کیا مراد ہے؟ عام نہیں، سوکیا یعنی زبان، عربوں کے جو بلیغ عرب زبان کو جاننے والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عربوں کا اکثر کلام کیا ہے، وہ مشتمل ہے اسی پر، کس پر؟ تشبیہ پر. ان کی باتیں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں. لم یبید، اگر کہنے والا یہ کہے گا کہ وہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہے، یعنی عربوں کا اکثر کلام اسی پر مشتمل ہوتا ہے. فرماتے ہیں اہم بات اس کے بعد کہ وقت افردت تشبیہات القرآن، یہی دیکھیے ہمارے علماء کا امتیازی کارنامہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بحث قرآن سے متعلق نہیں ہے جس پر کہ یعنی تصنیفات، کتابیں، تحقیق نہ سامنے آئی ہو. تو اب جو لوگ امت کو علمی ورثے سے کاٹنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد خواہشات کا دروازہ کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی گمراہی ہر ایک انسان پر آشکارا ہونی چاہیے. بہرحال فرماتے ہیں کہ تشبیہات القرآن یعنی قرآن کی جو یہ تشبیہات ہیں اس پر مستقل کتاب ہے. امام ابو القاسم ابن البندار البغدادی رحمہ اللہ، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الجمان. الجمان کتاب کا نام ہے. اچھا، اس یعنی تشبیہ کی تعریف، ڈیفینیشن ہم نے یہ بار بار کیا پڑھا ہے؟ محمد ابن علی الصبان رحمہ اللہ کا وہ شعر ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. کیا ہے؟ کسی کو ذہن میں نہیں ہے؟ یاد دلائیں تب تک، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف میں یعنی امام سکاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الدلالۃ علی مشارکۃ امر لامر فی معنی. دوسری تعریف میں فرمایا گیا هو اخراج الاغمض الی الازہر، یعنی تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی غامض چیز جو ہے، جیسے میں نے شروعات میں سمجھایا کوئی ایبسٹریکٹ خیال کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ چیز جو ذہن سے بعید ہو. اگر آپ دیکھیں قرآن کی ایک خوبصورت مثال اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی جو احتیاج رکھتی ہے، سورۃ النور میں
اللہ رب العزت نے اپنا فرمایا، اپنے بارے میں تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل نورہ کمشقات فی المصباح، وہ اتنی بلیغ ترین مثال ہے لیکن اس کو سمجھنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے اوصاف انسان کی عقل سے اتنے ورا ثم الورا الورا اتنے زیادہ ہے کہ بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی یعنی ذریعے کے سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ کے اوصاف کا احاطہ کرنا پھر بھی ناممکن ہے، لیکن اب اللہ رب العزت نے ہدایت کے معاملے کو سمجھانا چاہا تو مثال، تاکہ انسان یعنی اس کو جو ایک دور بات نظر آ رہی ہے یا مشکل بات سمجھنے میں ہے اس کو آسان کیا جائے، یعنی کوئی غامض چیز ہے اس کو یعنی سمجھانے کے لیے آسانی کا راستہ کھولا جائے۔ یا فرماتے ہیں وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مَعَ الْاخْتِصَارِ، کہ اس سے کیا تشبیہ سے کیا مراد ہے کہ وہ معنی جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو اختصار سے بیان کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے مثال زید کی شجاعت کے بارے میں، آپ کو کیا بولنا ہے؟ زید کی شجاعت اتنی زیادہ ہے، وہ اتنا بہادر ہے جیسے کہ شیر ہو۔ کتنا لمبا جملہ بن گیا ہے نا، یہی بات آپ کو کہنی ہے۔ اس کو عربی میں منتقل کریں کہ زید اتنا زیادہ بہادر ہے جتنا زیادہ بہادر شیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں زید کالاسد، زید شیر کے جیسا ہے۔ جملہ مختصر ہو گیا، معنی کی ترسیل بھی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی تعریف کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ہم انشاءاللہ استعارہ کی بحث مکمل کرنے کے بعد اس کی طرف آئیں گے۔ اب میں نے جو شروعات میں بات عرض کی تھی کہ تشبیہ کو مکمل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہمارے پاس؟ مشبہ، مشبہ بہ اور ادوات مطلب وہ ٹولز، وہ وسائل جن کے ذریعے سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ادوات استعمال ہوتی ہیں وہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، اسماء بھی ہو سکتے ہیں اور افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ جیسے کفار کے اعمال کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان کی کیا مثال ہے؟ اعمالہم کرماد اشتدت، ان کی مثال کیسی ہے؟ رماد کے جیسی۔ رماد کیا ہے؟ سور، یعنی ایش جو ہے نا، سوری اردو میں بھی بولتے ہیں نا، خاک مٹی سے اکثر اٹھتا ہے۔ بہرحال جو ایش بنتے ہیں کسی چیز کے جلانے کے بعد ہوا تیز چل جائے تو ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کے اعمال کی مثال بیان کرنا ہے، یعنی ان کے اعمال اتنے زیادہ حقیر اللہ کی نگاہ میں ہیں جیسے کہ یعنی خاک کی چٹکی ہو، جیسے کہ ہم فی الحال اسی لفظ کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ راکھ، بالکل راکھ صحیح لفظ ہے، جیسے کہ یعنی اڑتی ہوئی راکھ ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے نزدیک یعنی کفار کے اعمال کتنے ہلکے ہیں، اس کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ اسی لیے کوئی ایسی مثال بیان کی گئی جو انسان سمجھتا ہے، جس کے ہلکے پن کو، جس کی حقارت کو انسان سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کس کے ذریعے سے تشبیہ بیان کی گئی؟ کاف کے ذریعے، ادات التشبیہ۔ دیکھیے یہاں پر کیا کیا چیزیں آنی چاہیے ہمارے پاس؟ 4 چیزیں آنی چاہیے نا تشبیہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ ایک مشبہ، یہاں پر مشبہ کیا ہے؟ جن کی مثال ہم بیان کر رہے ہیں، اعمال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے مشبہ، اب مشبہ بہ کس کے ذریعے سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ رماد، اس کی مثال رماد کی جیسی ہے۔ اور اس کے بعد ادات التشبیہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ پارٹیکل آف تشبیہ کیا ہو رہا ہے استعمال؟ کاف، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان صفت جامع کیا ہے؟ ہلکا پن، ان کا ہلکا پن، ان کی یعنی ادنا سے ادنا ترین حیثیت کا معاملہ، ٹھیک بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر یہ معاملہ ہے۔ اب انسان یہ کہے گا کہ اب مجھے کیوں سمجھنا ہے یہ؟ سب سے پہلی بات قرآن کے حسن کو، قرآن کی بلاغت کو، اللہ کا کلام ہونے کو اور قرآن کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ مثال تو آپ نے ایک لی، لیکن انہی مثالوں کا پھر تعلق احکامات پر پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ احکامات کے استنباط کا جو مسئلہ ہے، جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کا جو مسئلہ ہے، جو آج یعنی اٹھایا جا رہا ہے بار بار مختلف حلقوں کی طرف سے، اس کے لیے اہل السنہ کے طریقے کو سمجھنا اور اپلائی کرنے کے لیے ان مباحث کا جاننا ضروری ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ تشبیہ کے جو ادوات ہیں ان میں سے ایک حروف ہیں، جیسے کہ کاف یا کأن۔
کأنہ رؤوس الشیاطین، کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے کہ وہ شیاطین کے سر ہوں. ٹھیک ہے، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 65. تو حروف میں کیا کیا آیا؟ کاف اور کأن. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے مثال دو لڑکوں کی آپسی یعنی بھائی چارے کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ تم دونوں کا تعلق اتنا ہے کأنہ اخوک، جیسے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، جیسے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. تو یہاں پر تشبیہ دی گئی ان کے تعلق کو کس کے ساتھ؟ بھائیوں کے تعلق کے ساتھ. اور ادوات یعنی تشبیہ میں سے جو اختیار کیا گیا وہ کیا تھا؟ کأن. ٹھیک ہے، اسی طرح اسما میں سے کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر مثل، ٹھیک ہے، یا مثل، یہ دو الگ الگ ہیں. اس کے بعد شبہ، تو یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر. اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں حرف کے ذریعے سے بھی دی گئی ہے اور اسم کے ذریعے سے بھی تشبیہ. پہلے یہاں پہ مثل، ٹھیک ہے، یہاں پر کا اور یہاں مثل. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح افعال فرماتے ہیں یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے گمان کرتا ہے کس پر؟ پانی پر، پانی کا گمان کرتا ہے. یہاں پر تشبیہ دی گئی کس کے ذریعے؟ حسیبہ کے ذریعے سے. سمجھ آ رہی بات؟ فعل کے ذریعے سے. یحسبہ الظمآن ماء کہ پیاسا اس چیز کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ مراج سمجھتے ہیں، مراج ریگستان میں یا شدید دھوپ کے دن انسان جب دور نظر دوڑاتا ہے تو دور سے وہاں پہ چشمہ نظر آتا ہے، پانی. ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی وانی وہ کیا ہوتا ہے؟ مراج، جسے اس کو انگریزی میں مراج کہتے ہیں، سراب اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سراب. تو پیاسا اسے کیا گمان کرتا ہے؟ کہ پانی ہے. یہاں پہ تشبیہ دی گئی کس کے ذریعے سے؟ حسیبہ کے ذریعے. یا یہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں کا واقعہ بیان کرتے کیا فرمایا گیا؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہیں یہ گمان ہوا. ٹھیک ہے، انہیں یہ گمان ہوا. تو ادات التشبیہ جو ہے ہمارے پاس تین قسم کے، حروف، اسم اور افعال. حروف کی مثال بھی آئی، اسماء کی مثال بھی آئی، اور یہ افعال میں سے حسبہ اور خیلہ یعنی انہیں کیا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ساحروں کے سحر کی وجہ سے انہیں گمان ہوا کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ چل رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک قاعدہ یعنی ذہن میں رکھنا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ الاصل دخول ادات التشبیہ علی المشبہ بہ. قاعدہ اصلیہ ہے کہ جو ادات التشبیہ ہے، چاہے وہ حروف میں سے ہو، اسماء میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، وہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ المشبہ بہ. مثال ہم نے کیا کہا؟ زید کل اسدی. اصل کیا ہے یہاں پہ؟ کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ زید کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب جو ادات التشبیہ ہے وہ کس پر داخل ہوا؟ شعر پر، مشبہ بہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زید کیا ہے؟ زید ہے مشبہ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تشبیہ دی جا رہی ہے. اب ہے ادات التشبیہ، وہ کس پر داخل ہوا؟ شعر پر، مشبہ بہ پر، کل اسدی. بات سمجھ آئی؟ اصلی قاعدہ تو یہی ہے. مگر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ترتیب الٹ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ وجہ کیا وہ میں بولوں گا، لیکن آپ دیکھیں ترتیب کیسے الٹے گی کہ جو ادات التشبیہ ہوگا وہ مشبہ بہ کے بجائے کس پر داخل ہوگا؟ مشبہ پر، المشبہ پر. اور دیکھیں اس سے کتنا فرق واقع ہوتا ہے. اس کی ایک خوبصورت مثال جو قرآن میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، انما البیع مثل الربا. انما البیع، جو انکار کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو سود خور ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا. اگر آپ دیکھیں گے بات کس کے بارے میں پیچھے چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے ربا کے بارے میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ربا کے بارے میں چل رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا، تشبیہ دی جانی چاہیے تھی ربا کی کسی چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کفار کی یعنی حد درمی کو بیان کرتے ہوئے اور ان کی یعنی شرعی احکامات کو پس پشت ڈالنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ان کا قول کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا. بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ سود تو تجارت کے جیسا ہے، سود تو
ہے نا, جو ان کا قول ہے وہ کیا ہے, سود ہے. جیسے تجارت کرتے ہو ویسے ہم سود کھاتے ہیں, یہ بھی تجارت کی ایک قسم ہے. لیکن یعنی سود کی حلت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کیا, معاملہ الٹ کیا اور ربا کو اصل قرار دیا. انما البیع, گویا کہ یہ کیا سمجھا رہے ہیں یہاں پر حلال و حرام کس کی بات چل رہی تھی, سود کے بارے میں کہ یعنی تجارت کے بارے میں؟ سود کے بارے میں. تجارت تو متفق علیہ مسئلہ ہے, تجارت میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں ہے. تو اصل میں ہمیں کیا کرنا تھا, ہمیں سود کی مثال دینی تھی کسی چیز کے ذریعے سے. یعنی مشبہ کیا ہونا چاہیے تھا, مشبہ ربا ہونا چاہیے تھا, اور مشبہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے بات یہاں پر کس کی حرمت کس کی بات چل رہی ہے. اس رکوع میں اگر آپ پوری دیکھیں گے ربا کی بات چل رہی ہے نا, ربا کی حرمت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب کفار کیا کہتے ہیں کہ سود کا حرام ہونا یعنی ان کے نزدیک صحیح بات نہیں ہے. اب ان کا کیا کرنا تھا, انہیں کیا سمجھانا تھا کہ جو ربا ہے وہ تجارت ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے, لیکن اب اس معاملے میں مزید تخفیف پیدا کرنے کے لیے, گویا کہ سود کی حرمت کو گرانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ اصل تو سود ہی ہے, اصل تو سود ہی کی ایک قسم تجارت ہے. انما البیع, تمہاری تجارت کیا ہے, مثل الربا, یہ بھی تو سود کی جیسا معاملہ ہے. بات سمجھ آئی؟ ابھی نہیں, مجھے لگتا ہے مکمل سمجھ آئی. دیکھیے یہاں پر تشبیہ مشبہ بھی اور مشبہ کو پلٹ دیا گیا. اصلی میں ایسے ہونا چاہیے تھا, انما الربا مثل البیع, انما الربا. کیوں ہم انہیں کہتے ہیں کہ سود حرام ہے, یہ کیا کہتے ہیں, سود حرام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیوں حرام نہیں ہے, یہ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے سود بھی تو تجارت کے جیسا ہے. یعنی مسئلہ کیا تھا, تجارت متفق علیہ مسئلہ سب کے بارے میں ہے. تم بھی تجارت کو حلال مانتے ہو, ہم بھی حلال مانتے ہیں. اور مسئلہ ہے اب ربا کا. اب یہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے بیع حلال ہے ویسے ہی ربا بھی حلال ہے. بات سمجھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ربا متفق علیہ مسئلہ ہے اور تمہارا جو تجارت ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. انما البیع, تم کہتے ہو کہ تجارت حلال ہے, ہم کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی ہی جیسی ہے. انما البیع مثل الربا. بات سمجھ آئی؟ ایسی تشبیہ کو کہتے ہیں تشبیہا مقلوبا. تشبیہ مقلوب اس تشبیہ کو کہتے ہیں. یہ کبھی کبھار مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یعنی استعمال ہوتا ہے. اچھا, اور ایک قاعدہ جو آخری بات ہے اس میں, تشبیہ دیتے وقت یعنی دو یعنی ڈائریکشنز میں تشبیہ دی جاتی ہے. یا اگر ہمیں کسی کی تعریف بیان کرنی ہو, کسی کی, ہم ادنا کو تشبیہ دیتے ہیں اعلیٰ کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہیں گے حسی کل یاقوت, میرے جو پتھر ہیں, جو میرے کنکر ہیں, یہ گویا کہ یاقوت ہیں, یعنی یاقوت قیمتی پتھر ہے. ٹھیک ہے, اب میرے ادنا جو پتھر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جو پتھر ہیں یہ یاقوت کے جیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, میں ادنا چیز کو تشبیہ دے رہا ہوں اعلیٰ کے ساتھ. معنی کیا نکلیں گے اس میں سے, مدح, اس میں سے تعریف کے معنی نکلیں گے. اگر اب ہمیں کسی کی ذم کے بارے میں تشبیہ دینی ہو, یعنی مذمت میں تشبیہ دینی ہو, وہاں پہ الٹا ہوتا ہے, یعنی اعلیٰ کو تشبیہ دی جاتی ہے ادنا کے ساتھ. مثال کے طور پر میں کہوں گا یاقوت کا زجاج, یہ تمہارے یاقوت جو ہیں یہ کیا ہے, یہ گویا کہ کاشر پٹ زن سے شیش کھنج کل یاقوت, یعنی یہ جیسے شیشہ ہے, یعنی کوئی یہ نہیں ہے قیمتی جواہرات. تمہارا ڈائمنڈ کیا ہے, یہ کوئی شیشے کے جیسا ہے, شیش کھنج. تو یہ کیا ہے, ادنا, اعلیٰ کو اگر ادنا کے ساتھ مثال دی جائے اس میں سے مذمت کا پہلو نکلتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو قاعدہ ایک ہے کہ ادات یعنی جو ہوگا تشبیہ وہ اصلاً داخل کس پہ ہوتا ہے, مشبہ بھی پر. لیکن اگر ادات التشبیہ یعنی کس پر, مشبہ پر داخل ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ مقلوب. ٹھیک ہے, اور دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اگر ہمیں تشبیہ میں سے یعنی مدح کا پہلو نکالنا ہو تو ادنا کو اعلیٰ کی طرف تشبیہ دی جاتی ہے, اگر مذمت کا پہلو ہو تو اس میں اعلیٰ کو ادنا کی طرف تشبیہ دی جاتی ہے. اب دیکھیے نظم کی طرف آئیں, صفحہ نمبر 26 اور 27 پر. پہلے تشبیہ کے بارے میں دیکھیے, ناظم رحم اللہ
तशबीह की बारे में जो बात कह रहे हैं इसमें और कुछ मबाहिस हैं, मैं इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करूँगा, लेकिन अहम बात क्या कहते हैं, वशर्तु हाहुना इक़्तिरानुहु मा अदातिही वहुवा कसीरुन वक़अ, कि तशबीह की एक शर्त है कि इसके साथ जुड़ा हो अदातुत तशबीह। अदातुत तशबीह चाहे फ़ैल हो, चाहे इस्म हो या हर्फ हो। फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभार वो हज़्फ़ हो, बात समझ आ रही है, कभी कभार हर्फ भी हज़्फ़ हो, फ़ेल भी हज़्फ़ हो, इस्म भी हज़्फ़ हो, लेकिन कराइन से बिल्कुल वाज़ेह हो कि वहाँ पर यानी अदातुत तशबीह महज़ूफ़ है। ठीक है, तो ये तशबीह है। अब अगर इस्तिआरा को देखेंगे, नीचे आए सफ़ा नंबर 26 पे नीचे फरमाते हैं वहिय तशबीहुन बिला अदातिन, वहिय तशबीहुन बिला अदातिन, ये तशबीह है अदातुत तशबीह के बगैर। बात समझ आ रही है। इस्तिआरा ये मजाज की एक किस्म है, इसकी तरफ मैं आऊँगा। देखिए, एक है कुरान ने इस्तेमाल किया लफ्ज़, यानी जो गुमराह लोग हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैता, यानी ये मुर्दा है। ठीक है, और जो हिदायत याफ्ता है उनके लिए इस्तेमाल किया गया हाई, उनके लिए इस्तेमाल किया गया हाई, ज़िंदा, यानी तशबीह दी गई हिदायत को ज़िंदगी के साथ, गुमराही को मौत के साथ, लेकिन अदातुत तशबीह इस्तेमाल किए बगैर। तो अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये मजाज की एक सूरत बनती है, ये बनती है, बात समझ आ रही है, ये मजाज की ही एक सूरत। मजाज में क्या है, मजाज में हम लफ्ज़ को अपने असली मानी से हटाकर उसके मजाजी मानी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस्तिआरा में भी यही है, लेकिन कुछ इजाफी मामलात के साथ। इस इस्तिआरा का दूसरा नाम है मजाजुन मुरसल, मजाजुन। तो इंशाअल्लाह इस्तिआरा से क्या मुराद है और तशबीह से बारे में कुछ और वजाहतें थोड़ी बहुत इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इन दोनों मबाहिस को भी मुकम्मल करेंगे, और इसके साथ हमारी इस नज़म की चौथी इक़्त का मुताला भी मुकम्मल हो जाएगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 المنار